لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ کر لیں اور آ جائیں، جلسہ گاہ کو بھر لیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آپ نے بغور ابھی حال ہی میں ہونے والے جلسے کی کیسٹ سنی ہوگی اور ذرا غور سے سنی ہوگی تو یقیناً آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، بزرگان دین کو کس انداز میں یعنی کس دریدہ ذہنی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کو تو برا بھلا کہہ سکتے ہو، مگر ہمارے صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بزرگان دین کو، اولیاء کاملین کو قطعی مناسب نہیں ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ لہذا باوجود قدرت اور طاقت کے ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی مددلہ العالی کو آواز دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض أحدهما كتاب الله وثانيهما أهل بيتي أو قال عترتي أو قال سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، حاضرین اجلاس، آپ حضرات بہت دیر سے بزرگوں سے، اکابر علماء سے اور ان کے بیانات سے استفادہ فرما رہے تھے۔ اب جبکہ رات کا 12 بج چکا ہے اور مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا 12 بجا ہے یا نہیں۔ ایسے ماحول میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے اور جن حالات کے تحت آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے وہ حالات انتہائی نامناسب اور ناخوشگوار ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کو ناخوشگوار اور ناپسندیدہ فریضوں کو بھی انجام دینا پڑتا ہے۔ ہمارے کرم فرماؤں نے ہمیں مجبور کیا ہے اور ایسے حالات میں ہمیں مبتلا کر رکھا ہے کہ اسی ناخوشگوار فریضے کو
بادل ناخواستہ انجام دینا پڑ رہا ہے۔ باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، جتنی باتیں ہیں اتنی راتیں نہیں ہیں، لیکن کچھ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے یہاں ایک تقریر سننے کا موقع ملا ہے ٹیپ کے واسطے سے۔ ٹیپ کے ذریعے سے ایک تقریر مجھے سنائی گئی ہے، اور اس تقریر کے لب و لہجے اور اس کے مشتملات کو سننے کے بعد جس قدر صدمہ ہوا ہے، اس صدمے کے اظہار کے لیے بھی بہت لمبا وقت چاہیے۔ بالکل مناسب نہیں تھا کہ اس تقریر کو نظر انداز کر دیا جائے اور خاموشی کے ساتھ اسے سن لیا جائے۔ بلا شبہ ہمارے غیرت مند احباب نے اس تقریر کو سننے کے بعد اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس کے رد عمل میں یہ جلسہ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے۔ بہت عجیب سی بات ہے، پڑھ پڑھ کر حدیثیں سنائی گئیں اور ان حدیثوں کو نام سنت کا دیا گیا۔ بہت خاموشی سے لوگ سنتے رہے اور اسٹیج والے اس کی حمایت کرتے رہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث میں اور سنت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ دام کریں گائے کا، اور جب آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے تو بجائے گائے کے بھینس پکڑا دی جائے۔ یقین جانیے کہ گائے اور بھینس میں جتنا بڑا فرق ہے، اس سے بہت زیادہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیثوں کا نام سنت رکھنا یہ اتنی بڑی نادانی اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب آپ دونوں کا فرق جانیں گے۔ جو لوگ حدیث رکھتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے اور حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، لیکن آپ ان سے پوچھئے کہ سنت بھی صحیح ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے؟ کوئی سنت ایسی بھی ہے جو ضعیف ہو اور کوئی سنت ایسی بھی ہے جو صحیح ہو۔ سنت ضعیف نہیں ہوتی اور حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث میں اور سنت میں فرق ہے۔ جن جن اوصاف سے حدیث کو متصف کیا جاتا ہے، ان اوصاف سے سنت کو متصف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سنت کے صفات الگ ہیں اور حدیث کے صفات الگ ہیں۔ سنائی گئی حدیثیں اور بتایا گیا سنت،
اگر آپ کو بھی سنت سے تعلق ہوتا تو اپنا نام آپ اہل سنت رکھتے۔ سنت سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ سنت سے آپ کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے، سنت سے آپ کو عداوت ہے۔ آپ تو حدیث والے ہو، اس لیے اپنا نام اہل حدیث رکھتے ہو۔ اہل حدیث الگ ہوتے ہیں اور اہل سنت الگ ہوتے ہیں۔ جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہوتا ہے۔ اپنا نام جو لوگ اہل حدیث رکھتے ہیں، غاصبانہ قبضہ جو حدیث پر کرنے والے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ ہر دور میں ایک طبقہ حدیث پر غاصبانہ قبضہ کرتا رہا ہے اور اپنا نام اہل حدیث، حدیث والا رکھا، حالانکہ وہ حدیث والے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا اپنا خیال، اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حدیث والے ہیں۔ وہ تو ظاہر پرست ہیں، حدیث کیا جانے، حدیث کی اوپر کی سطح سے گزر جاتے ہیں۔ سمندر کی دو سطح ہوتی ہے، ایک سمندر کی اوپر کی سطح ہے۔ جو آدمی سمندر پر گزر رہا ہے، چل رہا ہے، اسٹیمر سے جا رہا ہے، پانی جہاز سے جا رہا ہے، تیرتا ہوا جا رہا ہے، وہ سمندر کی اوپری سطح سے گزر رہا ہے۔ اسے کیا ملے گا؟ سمندر کی سطح پر ابھرنے والا بلبلا ملے گا اور کچھ کچھوے اور کیکڑے ملیں گے اس کو۔ سمندر کی اوپری سطح میں یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اوپر سے سمندر کے گزرنے والے کے ہاتھ یہی چیزیں لگتی ہیں۔ جو سمندر کی اوپری سطح سے گزر رہا ہے، اس سے اگر آپ موتی مانگیں گے تو وہ کہے گا سمندر سے ہم گزرے، ہم کو تو موتی کہیں ملا نہیں، ہم کو تو بہت زیادہ تو مچھلیاں ہاتھ لگی، کچھ کیکڑے ہاتھ لگے، کچھ کچھوے ہاتھ لگے، کچھ بلبلوں کو ہم نے دیکھا سمندر کی سطح پر۔ یہ سمندر کی اوپری سطح سے گزرنے والا ہے۔ یہ تو صاف صاف کہے گا کہ ہم تو سمندر سے گزرے، اتنے کلومیٹر، اتنے ہزار کلومیٹر سمندر کا طواف کیا اور اس پر ہم چلے اور اس سے گزرے، موتی تو کہیں ملا نہیں، موتی تو سمندر میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سمندر کی ظاہری سطح سے گزرنے والا کیا جانے گا کہ سمندر میں موتی بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن موتی اوپر کی سطح پر نہیں ہوتا، سیب سمندر کی اوپری سطح پر نہیں ہوتا، جس طرح کیکڑے اور کچھوے اوپر نکلتے ہیں۔ موتی موجود ہے سمندر میں، لیکن وہ سمندر کی نچلی سطح میں، انتہائی گہرائی میں، اس کی تہوں میں موجود ہے۔ سیپ بھی سمندر میں ہوتا ہے، یہ غواص جانے گا، یہ وہ پہچانے گا جو سمندر کی تہوں میں گھسنے کا ہنر جانتا ہے۔ جو اوپر کی سطح سے گزرنا جانتا ہے اسے کیا معلوم سمندر کی اصل دولت اور اس کا اصل ہیرا وہ تو اس کی نچلی سطح میں ہے، اوپر کی سطح میں نہیں ہے۔ اوپر کی سطح سے جو گزر رہا ہے وہ احمق دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سمندر والے ہیں، تم سمندر والے نہیں اور سمندر کے اوپر گزرنے والے۔ اس کو کہا جاتا ہے ظاہریہ، ظاہری سطح سے گزرنے والا۔ یہ فرقہ ظاہر حدیث والا ہے، فرقہ ظاہریہ ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا، شاید کبھی یاد ہوگا، وَالظَّاهِرِيَّةُ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، حجت اللہ البالغہ میں دیکھ لیجئے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہریہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، یہ تو جھوٹے ہیں، کمبخت دعویٰ کرتے ہیں، ان کو حدیث سے کیا تعلق؟ یہ تو
اوپر اوپر سے گزر رہے ہیں حدیث کے، جس طرح سے سمندر کے اوپر اوپر سے گزرنے والا انکار کرتا ہے کہ سمندر میں سوائے مچھلیوں کے اور سوائے کیکڑوں کے اور سوائے کچھوؤں کے اور سوائے بلبلوں کے کچھ ملا ہی نہیں، وہاں تو سیپ ہے ہی نہیں، وہاں موتی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سمندر والے نہیں ہیں۔ سمندر والے کون ہیں؟ جو اس کے غواص ہیں، جو اس کی نچلی سطحوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِكُلِّ آیَةٍ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، ہر آیت کی ایک اوپری سطح ہے اور ایک نچلی سطح ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کی سطح ظاہر ہے اور ایک اس کی گہرائی ہے، اس کی تہ ہے۔ اس تہ تک پہنچنے والے ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں۔ وہ حدیث کی تہوں کے اندر اور اس کی گہرائیوں کے اندر جو سیپ ہے، اس موتی کو وہ نکال کر لاتے ہیں۔ یہ احمق کہتے ہیں وہاں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ تو اہل حدیث بھی نہیں ہے، لیکن لیبل لگاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث والے ہیں۔ اگر تم حدیث والے بھی ہو تو یعنی کیکڑے کچھوے والے ہو، سیپ اور موتی والے نہیں ہو تم۔ تو اس کی نچلی سطح اور اندر کی سطح اور تہ اور گہرائی کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے اس طبقے کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا ہے۔ سنت میں غالب عنصر عمل کا ہوتا ہے اور حدیث میں غالب عنصر ہوتا ہے بکواس کا۔ حدیث کا تعلق زبان سے ہے، قول سے ہے۔ جب تک قول نہ بنے وہ حدیث نہیں، اور جب تک عمل نہ بنے وہ سنت نہیں۔ سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکہ، جس پر چلا جا رہا ہے، جو عمل میں ہے۔ جو چیز عمل میں ہے وہ سنت، اور جو چیز قول میں ہے وہ حدیث۔ اس لیے آپ اس طبقے کو، جو طبقہ اپنے کو اہل حدیث کہلاتا ہے، وہ عمل میں کوتاہ ہوگا، عمل میں کمزور ہوگا، عمل ان کے ہاں کم ہوگا۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے، ہم نے جس تقریر کو سنا ہے اس تقریر میں ایک عجیب سا جاہلانہ نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ کسی صحابی، کسی تابعی اور کسی امام مجتہد اور اسلاف کے بارے میں بہت کثرت سی روایات میں آتا ہے کہ یہ کثیر العبادت، کثیر العبادت۔ صحابہ کی تو علامت اور شان بتائی گئی ہے، تراہم رکعا سجدا۔ صحابہ کو پہچاننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو رکوع سجدے والا پاؤ گے، کثرت سے رکوع، کثرت سے سجدہ۔ اس لیے جب لوگ آتے تھے اور صحابہ کرام کی زندگی کا معائنہ کرتے تھے تو وہ ریمارک لگاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان۔ یہ تو عجیب مخلوق ہے، یہ عجیب انسانی طبقہ ہے۔ راتوں کو دیکھو گے تو پوری رات اللہ کی یاد میں اور عبادت میں، رات کو ان کا نقشہ دیکھو تو معلوم ہوگا دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ اللہ جانتے ہیں، پوری رات عبادت میں۔ اور انہی کو جب دن میں دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو رات کی عبادت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ شہسوار ہیں، یہ گھڑ سوار لوگ ہیں، یہ تو مجاہد ہیں، سیف والے ہیں، تلوار والے ہیں، سیف و سنان والے ہیں، یہ کوئی اور ہے۔ دن کو ان کا یہ حال ہے اور رات کو ان کا یہ حال ہے۔
کثرت سے عبادت کرنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، یہ صحابہ کرام کی شان اور جو صحابہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے اور صحابہ کی آغوش میں جن کی تربیت ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ بھی کثیر العبادت۔ اب ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ 2000 رکعت نفلیں پڑھتے تھے۔ اب بتائیے کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے، کیونکہ کیلکولیٹر میں حساب بیٹھتا نہیں ہے، اس لیے یہ بات جھوٹ ہے، یہ واقعہ غلط ہے۔ کیلکولیٹر بھی آیا تو ایک رکعت کے لیے کم سے کم 1 منٹ، ماشاءاللہ کم سے کم 1 منٹ۔ اب 1 گھنٹے میں 60 رکعت بنی، اب پھر 24 گھنٹے میں انہوں نے حساب لگایا تو کیلکولیٹر نے بتایا کہ 15 یا 1600 سے زیادہ رکعت بن نہیں پائے گی کسی حال میں۔ اور یہ بھی بنے گی کب؟ جب نہ کھانا کھاوے، نہ پیشاب کرے، نہ قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس طریقے سے جانچنے کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کسی چیز کی صحت کو جانچنے کا یہ کیلکولیٹر والا حساب اللہ کا بتایا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا؟ تم تو ان لوگوں میں سے ہو جو سوا خدا اور رسول کے کسی کے پیچھے چلتے نہیں ہو، لیکن افسوس کیلکولیٹر کے پیچھے چلنے لگے۔ اگر آپ کی منطق سے کیلکولیٹر سے کسی چیز کا صحیح ہونا اور غلط ہونا صحیح جانچا جا سکتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہی کیلکولیٹر آپ عقائد و جہاں سروری کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھڑا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ رات کے بڑے تھوڑے حصے میں اللہ اپنے عبد خاص کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہاں سے پھر کہاں؟ آپ کو بھی معلوم ہے پوری رات نہیں خرچ ہوئی اس سفر میں، اور سفر کہاں کا ہوا؟ فرش سے عرش تک کا ہوا، 7 آسمان سے اوپر۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ نکال لو اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ نکال لو، اور بیٹے کیلکولیٹر بھیڑا کر اللہ میاں سے پوچھو کہ اللہ تیرا حساب ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ اس لیے تیرا کلام غلط ہے۔ جس احمق کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خرق عادت جو چیز ہوتی ہے اس میں کیلکولیٹر نہیں لگتا ہے۔ اگر کیلکولیٹر لگا کر معجزات اور کرامات کو پرکھا جائے تو صرف یہ واقعات ہی غلط نہیں ہوں گے، پھر قرآن بھی ہوا میں اڑ جائے گا، حدیثیں بھی لاپتہ ہو جائیں گی۔ تم نے تو 24 گھنٹے نکالے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلن، یہ بھی نہیں بتایا کہ رات میں سے کتنا، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم، بلکہ بتانے والے تو بتا رہے ہیں کہ آپ واپس آ گئے بیت المقدس سے بھی اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے بھی اور آیات کبریٰ کا مشاہدہ کر کے بھی اور عرش سے بھی اور جنت اور نار کی بھی سیر کر کے، اور آپ تشریف لائے ہیں تو ابھی بستر کی حرارت بھی ختم نہیں ہوئی ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے کیلکولیٹر والے حساب سے گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے۔
ایک گھنٹہ نہیں گزرا اور میرے آقا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں 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 میل سے گھوم کر چلے آئے. خیریت کہیے کہ یہ جرجیس یہ ابلیس اس وقت نہیں تھا، ورنہ تو اسی طرح جھٹلاتا. ابو جہل کو کیسے تو یہ ابلیس ملا نہیں، ورنہ کیلکولیٹر بھیڑاتا ہوا. اتنا بڑا جاہل اور اتنے بڑے جاہل جو حدیث و قرآن میں سینکڑوں معجزات و کرامات کو پڑھتے ہیں، ان کو ایک بڑی اتنی کثیر عبادت اس نے انجام دی، اس کے لیے جھٹلانے کے واسطے اس کو قرآن کی کوئی آیت نہیں ملی، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ملا تو کیا ملا؟ اسی انگریز کا دیا ہوا کیلکولیٹر ملا. ارے بیٹے، اور یہ ہے علم کے پہاڑ. سوچئے جن کا مبلغ علم یہ ہے، جن کے بنائے ہوئے اصول سے قرآن غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ جھوٹا ہو سکتا ہے. ہمیں کہنے دیجئے یہ اسی کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کے خلاف پلان بنایا تھا اور کہا تھا کہ اے ابو بکر، اب تک تم مانتے آ رہے تھے لیکن میرا یقین ہے کہ اب جیسی بات وہ اگل رہے ہیں. میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ مجنون و دیوانے ہیں، اب تم بھی کہو گے مجنون. کیلکولیٹرے والے تھے وہ لوگ، یہی حساب بھی آ رہے تھے. بات اصل یہ ہے کہ ہے اہل حدیث، زبان چلتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے. یہ سمجھتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں. ارے تم حدیث والے تھے، تم کوئی حدیث پڑھتے اس کے خلاف کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ واقعہ غلط ہے. تم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے اور کہتے کہ اس قرآن کی آیت کی بنیاد پر یہ واقعہ غلط ہے. لیکن افسوس کہ حدیث و قرآن سب کو بالائے طاق رکھ دیا اور کیلکولیٹر کی تقلید کرنے لگے. وقت آتا ہے تو کیلکولیٹر کو امام مان لیتے ہیں. کمپیوٹر کو امام مان لیتے ہیں. کچھ سمجھ میں آتا نہیں آتا. اگر سمجھ میں آتا ہوگا تو انشاءاللہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے میں اس ابلیس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ تو جاہل مطلق ہے، بلکہ مطلق بھی نہیں مطلق ہے. کئی دن ہوا ہے کہ مئو کے غیر مقلدین کے ذمہ دار علماء کہہ رہے تھے جرجیس ہمارا کوئی ذمہ دار عالم نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے ہم لوگ نہیں دوڑتے. تو وہ تو مطلق ہے نا. اور یہاں عملوں میں آیا تو مت پوچھیے، شیخ الحدیث صاحب اور جمعیت اہل حدیث سب سروں آنکھوں پر لیے ہوئے، اس لیے کہ حنفیوں کو گالی دینے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے. حدیث سنا رہے اور میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں کو مسجد نہ بھیجا کرو، اور اگر بھیجنا ہی ہے تو اللہ کے حبیب نے تفریق نہیں کی ہے کہ فلاں مسجد میں تو بھیجو اور فلاں مسجد میں مت بھیجو. مسجدیں تو سب اللہ کی ہیں، حنفیوں کی مسجد میں بھی کچھ اپنی عورتوں کو بھیج دیا کرو. بھئی حنفی عورتیں تو مسجد میں جاتی ہی نہیں ہیں، لیکن جن عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، اجازت ہے، کبھی کبھی اتفاقی طور پر صحیح اور مرد لوگ بھلے آ جاتے ہیں زور سے آمین کہنے کے لیے حنفیوں کی مسجد میں، تو ذرا عورتوں کو بھی تو بھیج دیا کرو. تو بڑا تیکھا لگا تھا. کہنے لگے تھے صاحب دیکھیے اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے بگڑے ہوئے جوان عورتوں کی آبرو لوٹ رہے ہیں. لیکن
پھر جناب والا خود حدیث سنانے لگے کہ ترمذی کے ابواب الحدود میں روایت ہے. کیا روایت ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حادثہ پیش آ گیا. حادثہ کیا پیش آیا کہ ایک عورت فجر کی نماز پڑھنے جا رہی تھی یا پڑھ کر آ رہی تھی. ایک شخص نے اس عورت کا اغوا کر لیا، اس کو کھینچ لیا اور اس کے ساتھ بدکاری کر لی. اب پھر اس پر تبصرہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حادثہ پیش آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد منع نہیں فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، خطرات ہیں مسجد میں عورتوں کے آنے میں. اس لیے اللہ کے حبیب نے نہیں روکا، اور روکا تو کنہوں نے، کس نے روکا؟ حنفیوں نے روکا. اور حدیث سنا کر اس سے استنباط یا کئی مسائل نکالے. ایک مسئلہ حدیث تو سنائی اصل اس لیے کہ عورت بھی پہچان نہیں سکی کہ اس مرد نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے یا اس مرد نے. اس سے ثابت ہوا کہ فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں ہوتی تھی کہ جس عورت کے ساتھ مرد نے بدکاری کی وہ عورت اس مرد کو نہیں پہچان سکی اندھیرے کی وجہ سے. اتنے قلش میں نماز ہوتی تھی. واہ مستحق، ماشاء اللہ. وہاں کیلکولیٹر بھلایا. اب یہاں کیا بلایا؟ آپ دیکھ لو بخاری کی وہ حدیث نکال کر جو ترمذی کی روایت ابواب الحدود میں ہے، وہاں فجر کی نماز کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ حادثہ کس نماز میں پیش آیا؟ ترمذی کی حدیث میں اس نماز کا ذکر نہیں ہے. یہ غلط اور فجر چھوسا کس نے؟ اس ابلیس نے، جو حدیث میں اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے الفاظ بڑھا دیتا ہے، عبارت بڑھا دیتا ہے، مفہوم الٹ دیتا ہے. بتاؤ اس کو کیا کہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کا بھی دو معنی ہوتا ہے. ایک تو حدیث رسول ہے جو اصطلاح میں بولا جاتا ہے، شریعت کی زبان میں بولا جاتا ہے، اور دوسرے حدیث نفس ہے. یہ حدیث نفس والے اہل حدیث ہیں. جب ان کی منشا اور ان کی خواہش کے مطابق کوئی روایت نہیں ملتی ہے اور کوئی بات نہیں ملتی ہے تو بات بنا کر چھوس دیتے ہیں حدیث رسول میں. ترمذی کی ابواب الحدود کی روایت میں فجر کی نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے. جس لفظ کا کوئی پتہ نہیں ہے روایت میں، جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں ہے اس حدیث میں، ماشاءاللہ اس سے استنباط ہو رہا ہے کہ غلط میں نماز ہوتی تھی. واہ مجتہد، کمال کے مجتہد صاحب ہیں. ایسے لوگ مجتہد نہیں ہوں گے تو اور کون لوگ ہوں گے جو اپنی پسند کی حدیثیں بنا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوشیار کیا تھا، حدیث کے بارے میں ہوشیار کیا. حضور نے آگاہ کیا، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. حدیثیں ایسی ایسی لوگ بیان کریں گے کہ تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوگی، وہ حدیثیں لائیں گے. اس لیے ہوشیار رہنا حدیث والوں سے. لیکن سنت کے بارے میں سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تنبیہ نہیں فرمائی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تاکید فرمائی تو سنت سے تمسک، سنت سے تمسک. حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فساد کا زمانہ ہو،
اختلاف و انتشار کا زمانہ ہو، میری حدیثوں کو مت لے کر چلنا، میری حدیثوں سے تمسک مت کرنا، میری سنت سے تمسک کرنا۔ جو سنت سے تمسک کرے گا فساد امت کے دور میں خصوصیت کے ساتھ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس فساد کے زمانے میں، اس اخیر دور میں ہوشیار رہو حدیث والوں سے، یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا ولا انتم ولا آباؤکم، حدیث والوں سے ہوشیار رہو، ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے، نہیں ملیں گی تو ٹھوس کر بنائیں گے، جیسے اس ابلیس نے بنا دیا کہ وہ فجر کی نماز تھی۔ تمہارا مسئلہ تو حل ہوا نہیں، اس لیے کہ حدیث میں تو فجر کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، میرا مطلب نکل گیا، اس حدیث سے میرا مطلب نکل گیا، اس لیے کہ جس نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا تھا وہ حنفی تو تھا نہیں، شافعی تو تھا نہیں، مالکی تو تھا نہیں، حنبلی تو تھا نہیں۔ یہی لوگ کہتے ہیں بتاؤ نا، ابو بکر حنفی تھے کہ مالکی تھے کہ شافعی تھے؟ حضرت عمر کس فقہ کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ کا دور تھا نا، اور صحابہ کے دور میں بقول تمہارے حنفی شافعی حنبلی مالکی تو تھے نہیں، تو تھا کون؟ تم ہی تھے نا۔ تو منہ کالا کرنے والا کون تھا؟ معلوم ہوا کہ ان کا کیریکٹر شروع سے کیسا ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ خداوندہ ذرا سمجھ دے ان کو، مسجد میں عورتوں کو۔ تو آپ بولو ایمانداری سے، عورتوں کو کچھ دنوں میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے عملوں کی عورتوں کو تو نہیں آتا ہوگا۔ عورتیں کچھ دنوں میں ہر مہینے معذور ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ دیکھو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی گہرائی دیکھو۔ امام ابو حنیفہ جس باریک بینی سے اور جن دور رس نگاہوں سے تہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں تہوں تک پہنچنا اوروں کے بس کی بات نہیں ہے، اور لوگ اوپر کی سطح سے گزرتے ہیں اور یہ سمندر کی گہرائی سے گزرتے ہیں۔ عورتیں ایام سے ہوا کرتی ہیں، کچھ دنوں ناپاک رہا کرتی ہیں۔ اگر عورتیں مسجدوں میں آئیں گی تو ایمانداری سے بتاؤ ان دنوں میں بھی آئیں گی؟ بولو۔ تو جو عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، جن جن دنوں میں غیر حاضر ہوں گی، مردوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلانی فلانی آج اس حالت میں ہے، عورتوں کا راز فاش ہو جائے گا مسجدوں میں آنے سے۔ اس لیے ان کے اس مخصوص راز کو پردے میں رکھنے کی صرف ایک شکل ہے کہ وہ جماعتوں میں اور مسجدوں میں نہ آیا کریں۔ لیکن کیا کہو، کرتے کو پاجامہ بنا دیا، اب پاجامے کو کرتا بنا دیا، اور غصہ ان کو آیا تو کس پر آیا؟ امام ابو حنیفہ پر آیا۔ ترمذی کی حدیث دیکھ لیا، اب بخاری میں نہیں دیکھا۔ جب ان کا کام کباڑیا دکان سے چلے گا تو وہاں بھی چلے جائیں گے، اس لیے کہ اپنا مطلب نکالنا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیچارہ ترمذی میں اس لیے گیا کہ بخاری ان کا بخار چھڑا رہا تھا، تو بھاگا ترمذی کے پاس کہ بھائی کچھ دے دے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی، دے دے کچھ، کباڑیا دکان ہی سے دے دے۔ حالانکہ مسئلہ عورتوں کا ہے، مردوں کا تو نہیں ہے۔
مردوں کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، عورتوں کے بارے میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں تھی کہ نہیں تھی؟ اور نبی کے گھر میں خود عورتیں تھی کہ نہیں تھی؟ عقل کے اندھو، ازواج مطہرات کے کمرے تو مسجد نبی سے متصل تھے. تم نے فلانی اور فلانی کو دیکھا اور یہ نہیں دیکھا کہ نبی کے گھر والی میں سے کوئی بھی اتنا قریب مسجد نبی سے رہتے ہوئے کوئی جماعت سے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتی. امام ابو حنیفہ نے حضور کی بیویوں کے عمل کو لیا اور تم نے انصار کے عمل کو لیا. تم نے دور والوں کو دیکھا اور نزدیک والے کو نہیں دیکھا. بتاؤ، اگر تمہیں حدیث کا علم ہے اور تم رکھتے ہو علم حدیث کا، دعویٰ کرتے ہو، تو ازواج مطہرات میں سے کون کون جماعت میں شریک ہوتی تھی؟ نبی کا اپنا خود عمل کیا تھا؟ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ آخر حیات تک 9 بیویاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کے بغل میں رہائش ہے، لیکن کسی بیوی کو اللہ کے حبیب مسجد میں آنے نہیں دیتے، سب اپنے کمروں میں نماز پڑھتی ہیں. پھر امام ابو حنیفہ نے اگر اس کو لے لیا تو یہ حدیث کے خلاف ہو گئے. اور وہی مولوی صاحب حدیث کی تقسیم کر رہے تھے. حدیث قولی بھی ہوتی ہے اور حدیث عملی بھی ہوتی ہے اور حدیث سکوتی اور تقریری بھی ہوتی ہے. اس احمق کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی نے خود عمل کیا کیا ہے. ازواج مطہرات تو آتی نہیں مسجد میں، اللہ کے حبیب ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ ارے فلانی آتی ہے، اس محلے سے آتی ہے اور اتنے دور سے آتی ہے اور تو 2 قدم پر رہتی ہے، تو کیوں نہیں آتی مسجد میں؟ نبی کا خود کا عمل کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. اگر یہ بہتر طریقہ ہوتا، افضل طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد میں نظر آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آئیں. اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی حیات سے ہیں اور دیکھو بخاری اٹھا کر ترمذی گئے لینے، وہ بھی اندھیرے میں، اندھیرے ہی میں دیکھا ہوگا، کبھی پتہ نہیں چلا کہ اس میں صبح کا اور فجر کا لفظ ہے بھی کہ نہیں ہے. کیا پختوئیاں مار رہے ہوں گے، خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو فجر، اور اس کو سمجھا کہ ترمذی کی روایت میں ہے. ترمذی کی روایت میں وہ لفظ نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری کے اندر فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ لیتے وہ ساری چیزیں جو آج عورتوں نے پیدا کر دی ہیں لمنعہن، تو اللہ کے نبی منع کر دیتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے. بتاؤ، حضرت امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں. حضرت عائشہ اور امام ابو حنیفہ میں فرق سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ سیدہ عائشہ جو خود صاحب معاملہ ہیں، خود عورت ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المومنین ہے، وہ کہتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو بہت مقدس دور تھا، حالانکہ اس مقدس دور میں بھی شاذ و نادر حادثات ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ شاذ و نادر تھا، اس لیے اللہ کے حبیب نے اس کا اعتبار نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات بابرکات کے دور میں صحابہ کرام کے قلوب اور بھی مجلہ اور مصفا تھے.
خود صحابہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں دلوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں کے حالات میں انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہمہ وقت تمہاری وہ کیفیت رہے جو میری مجلس و صحبت میں ہوا کرتی ہے، لصافحت بکم الملائکہ، تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر مصافحہ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو اس طرح کے حادثات نفی کے برابر تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے دور میں حالات ایسے ہو گئے، میرے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے اور عورتوں نے حالات ایسے پیدا کر دیے، پیغمبر نے اجازت دی تھی تو ان کے ساتھ ساتھ قید لگا دی تھی، قید لگا دی تھی۔ دیکھو معمولی لباس میں نے کچھ اہلے کپڑے میں سدھارن پوزیشن میں مسجدیں عورتوں کے لیے ہے کھلی ہوئی، آ جائیں کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی احتیاط کا تقاضا یہ نہیں ہے، نماز تو ان کی افضل گھر ہی میں ہے، لیکن آ جاتی ہیں اگر اس حالت میں تو ایک تو خیر کا غلبہ ہے، دوسرے بناؤ شنگار کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ حضور نے بھی شرط لگا رکھی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حالات اب ایسے ہو گئے، اب مسجد میں آنے والی بن سنور کر آتی ہیں، عطر لگا کر آتی ہیں، اب تو نبی کی صحبت کا اور حیات کی برکت کا بھی دور ختم ہو گیا ہے، اور ادھر حالات انقلاب ایسے آ گئے عورتوں میں۔ اگر اب اللہ کے حبیب زندہ ہوتے اور دیکھ لیتے تو اب تو ان حالات میں پیغمبر بھی مطلقاً منع کر دیتے، اب اجازت نہ دیتے۔ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں، اور یہ محترم صاحب ابلیس صاحب طنز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فقہا، یہ امام ابو حنیفہ اور یہ فلانے اور فلانے، پیغمبر نے احتیاط نہیں کی، نبی کے زمانے میں ایسا حادثہ ہو گیا تو پیغمبر نے آگے منع نہیں کیا، اور یہ لوگ پیغمبر سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کو بھی طنز کر رہا ہے۔ سیدہ عائشہ حدیث کو نہیں سمجھی، اور سمجھا کون؟ تو ابلیس سمجھا۔ ماشاءاللہ بخاری نظر نہیں آئی، امام بخاری سے پوچھتا یہ امام بخاری تم نے حضرت عائشہ کا قول نقل کیا تو اس پر ریمارک کیوں نہیں لگایا، تبصرہ کیوں نہیں لگا دیا کہ یہ تو حضرت عائشہ کا قول ہے، نبی کا قول نہیں ہے، اس لیے اس پر ہماری کتاب پڑھنے والے حضرات توجہ نہ دیں۔ بخاری نے بھی بلا تنقید نقل کیا، بلا نکیر نقل کیا۔ امام بخاری بھی محسوس کر رہا ہے کہ اس میں وزن ہے، یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہماشما کی بات نہیں ہے، عورت بھی وہ جو فقیہہ ہیں، مجتہدہ ہیں، ام المومنین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہوئی ہے، احادیث جن کے گھر میں ہے، بتاؤ وہ نہ سمجھی، اور سمجھا تو کون سمجھا؟ عورتوں کو مسجد میں تو میں نے اگر کہا تھا تو تم نے تو کر کے دکھا دیا، میں نے تو کہا تھا اور آپ نے کر کے دکھا دیا، کیونکہ جس نے منہ کالا کیا تھا وہ حنفی بھی نہیں تھا اور شافعی بھی نہیں تھا اور مالکی بھی نہیں تھا اور حنبلی بھی نہیں تھا، اور تھا تو اہل حدیث تھا۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث لوگ اسی لیے زیادہ زور لگاتے ہیں مسجد میں عورتوں کے لیے۔ در پردہ اس کی مسئلہ کیا ہے، یہ راز فاش ہو گیا۔ بڑے ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لوگ بڑی مغالطہ دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی جائے؟ امام ابو حنیفہ خود بھی تو کسی کی تقلید کرتے ہوں گے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ بخاری کے اندر حدیث کیوں دیکھی جائے؟ بخاری بھی تو کسی میں دیکھتے ہوں گے، اپنے گھر سے حدیث پیدا کر لی ہے کیا؟
امام بخاری کے گھر میں کوئی فیکٹری تھی حدیث بنانے کی؟ بخاری بھی کہیں اور حدیث دیکھتے ہوں گے، تو جہاں بخاری دیکھتے تھے حدیث وہیں تم دیکھو بخاری بخاری کیوں رٹتے رہتے ہو؟ اگر بخاری کی صحیح نے ہمیں اس کے کمال فنکاری کی بنیاد پر، اس کی مہارت حدیث کے اوپر، اس کے امیر المومنین فی الحدیث ہونے کی بنیاد پر اگر ہم بخاری دیکھتے ہیں تو ہم بدعتی نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، ہم غلط نہیں ہیں، حالانکہ بخاری کے پہلے بھی تھی حدیث۔ ایسا نہیں کہ بخاری نے حدیث بنا لیا، تو جہاں بخاری حدیث دیکھتا تھا وہیں تم حدیث دیکھو اور یہ ساری بخاری شریف کو جلا دو، کہ اس میں دیکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ بتاؤ، بخاری دیکھتے ہیں اب بار بار پیش کر رہے اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ یہ البانی کون پیغمبر ہے؟ نبیوں کی لسٹ میں کہیں البانی بھی ملیں گے کیا؟ تم تو قول رسول کے سوا کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں، تو البانی حدیث کو صحیح کہہ دے تو صحیح کہہ دے تو ہم مان لیں۔ البانی کوئی پیغمبر ہوگا جب تو تم تو کہتے ہو غیر معصوم کی پیروی شرک ہے، تو معصوم جب کہے گا صحیح تب نہ ہم پیروی کریں گے۔ تو البانی کوئی معصوم پیغمبر ہے کیا؟ البانی صاحب کا تو 100 بار کا باڑا کیا ہے لوگوں نے، ان پر دھوس جماؤ جو البانی صاحب کی اوقات نہ جانتا۔ ایک نہیں کئی بار مناظرے میں البانی صاحب چاروں شانے چیت، ایک نہیں کئی بار، اور بعض مرتبہ تو ایسا چیت ہوئے ہیں کہ آج تک چیت ہی ہیں بیچارے، سارے غیر مقلدین نکال نہیں سکے اس دلدل سے۔ پڑھو دیکھو، علامہ رمضان بوطی شافعی، ان سے مناظرہ ہوا علامہ ناصر الدین البانی صاحب کا۔ یہ البانی جن کی دھوس جماتے ہیں تقلید کے موضوع پر، 3 گھنٹے کا وقت دیا علامہ رمضان بوطی نے، 3 گھنٹے میں بھی جواب نہیں بن پڑا، بوریا بستر باندھ کر جناب حلب سے نکل گئے۔ کتاب چھپی ہوئی ہے اللہ مذہبیت و اختر و بدعین فی الاسلام، علامہ رمضان بوطی نے اس مناظرے کی روداد لکھی اور اس نے اپنا سوال شائع کیا، اور بحمدللہ آج تک وہ سوال ان اہل حدیثوں کے گردن پر تلوار کی طرح لٹکا ہوا ہے۔ ایک سوال صرف کیا تھا علامہ رمضان بوطی نے کہ البانی صاحب، تقلید اگر شرک ہے تو کیا آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں؟ آپ مشرک نہیں ہیں؟ آپ کے نزدیک الحمد شریف ہر نمازی کو پڑھنی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب آپ کا مسلک ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ قراءتیں 7 ہیں قرآن مقدس کی، 7 متواتر قراءتوں میں قرآن مقدس ہے، اور الگ الگ راویوں سے روایتیں ہیں تلاوت کی۔ پورے عالم میں روایت حفظ سے کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روایت حفظ میں عمر بھر الحمد شریف پڑھتا ہے اور کبھی دوسری روایت میں نہیں پڑھتا، تو حفظ کی روایت کی تقلید کرنے کی بنیاد پر الحمد شریف پڑھنے والا مشرک ہے کہ مقلد؟ اگر مشرک ہے تو آپ بھی مہربانی کر کے صرف الحمد شریف 7 قرات میں سنا دیجیے۔ البانی صاحب کو سوائے روایت حفظ کے اور کوئی روایت میں قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، تو کہا کہ اگر تقلید پیرے معصوم کی شرک ہے تو قاری حفظ کوئی معصوم نبی تو نہیں تھے، عمر بھر آپ
کے پیچھے بھی اور خود امام ہوتے ہیں جب بھی تو روایت حفص ہی کی تقلید کرتے ہیں قرآن کے الحمد کی صورت پڑھنے میں، تو ہم سے زیادہ تو آپ بڑے مشرک ہیں، 2 رکعت کی نماز میں 2 بار شرک کرتے ہیں آپ۔ اگر تقلید شرک ہے تو روایت حفص میں قرآن کی اور الحمد کی تلاوت بھی شرک ہے، لہذا البانی صاحب آپ ثابت کریں کہ مشرک نہیں ہے۔ 2 گھنٹے کا وقت دیا تو البانی صاحب سے 2 گھنٹے میں بھی نہیں بن پایا جواب، لاجواب ہو گئے۔ آج بھی آپ کسی غیر مقلد سے جو بار بار حدیث عبادہ سناتا ہے آپ کو، جیسے کہ اس ابلیس نے بھی سنایا تھا بخاری کے حوالے سے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو بیٹے یہ بتاؤ، سورہ فاتحہ پڑھی تو ضرور، لیکن اس نے روایت حفص میں پڑھی اور عمر بھر روایت حفص میں پڑھی، تو بتاؤ اس سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو تم کیا کہتے ہو، مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے کیا۔ امام بخاری نے تو نقل کر دیا ہے، لیکن غیر مقلدوں میں خود بھی بہت بڑا انتشار ہے اس روایت۔ ایک غیر مقلد عالم لکھتا ہے کہ بخاری کی وہ حدیثیں ممن تقدہ الحفاظ، جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر ڈالی ہے اور بحث کر رکھا ہے، وہ قابل ترجیح نہیں ہے۔ صحیحین کی وہ حدیثیں جس پر حفاظ حدیث نے تنقید کر دیا ہے، وہ غیر صحیحین کی حدیث پر راجع نہیں ہوں گی، اور ان کی بدقسمتی سے عبادہ بن صامت کی روایت پر حفاظ حدیث نے بہت کڑی تنقید کی ہے۔ کوئی حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے حدیثیں صحیح لے آؤ، ہم بھی عمل کر لیں گے۔ حدیثیں صحیح تو جب تم پیش کرتے ہو تو اس وقت تو ہوش میں رہنا چاہیے کہ ہم کو بھی حدیثیں صحیح پیش کرنا چاہیے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح جسے بولتے ہیں وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھ کر بولتے۔ حدیث صحیح بھی 2 قسم کی ہیں، ایک تو حدیث صحیح وہ ہے جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، جس کی صحت کو سارے محدثین مانتے ہیں، اور ایک حدیث صحیح وہ ہے جس پر خود حفاظ حدیث میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت محدثین کی صحیح مانتی ہے، دوسری اس کی صحت کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو ذرا یہاں پر بتاؤ کھل کر کے کہ جو لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے وہ بھی اسی ٹکر کے محدث ہیں، اسی پائے کے محافظ حدیث ہیں جس پائے کے وہ لوگ ہیں جو اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو یہاں پر قول رسول کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا ہے؟ اس گروپ کے ساتھ ہو جاؤ کہ اس گروپ کے ساتھ؟ یہاں کوئی آیت پیش کرو، کوئی نبی کا فرمان پیش کرو، یہاں تو اختلاف ہے۔ امام بخاری نے لے لیا اس حدیث کو اپنی صحیح میں، لیکن ان کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر تنقید کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں ضعف ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعفہ احمد وغیرہ، اس حدیث کو امام احمد اور دوسرے محدثین نے ضعیف کہا ہے کیونکہ نچلے راوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ قول عبادہ بن صامت کا تھا، اس نے سمجھا کہ یہ عبادہ بن صامت نے رسول کی طرف منسوب کیا ہے، تو نچلے راوی نے اس کو قول رسول بنا دیا، حالانکہ ہے یہ قول عبادہ بن صامت۔
اور ایک امام احمد بن حنبل نہیں، ترمذی اٹھا کر دیکھو، امام ترمذی بھی ڈٹ کر بول رہے ہیں کہ یہ روایت اس پوزیشن میں نہیں ہے، فیہ قصہ. تو اندھے کی لگڑی ابلیس چلا رہے ہیں. ہم سے مطالبہ ہوتا ہے تو کہا جاتا حدیثیں صحیح لاؤ. ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم پہلے کوئی صحیح حدیث لاؤ. لائے بھی تو عبادہ بن صامت کی حدیث، جس کو بخاری کے اساتذہ اس کے پہلے ہی سے ضعیف کہتے چلے آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا ذوق یہ ہے کہ اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. عبادہ بن صامت کا یہ قول ہے، نچلے راوی نے سمجھا نہیں اور اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا، حدیث موقوف کو مرفوع بنا دیا. یحییٰ ابن سعید القطان، حافظ ابن تیمیہ، امام احمد ابن حنبل، ایسے چوٹی کے محدثین اس کو ضعیف بتا رہے ہیں. لائے بھی بیٹے تو کیا لائے؟ ضعیف. بتاؤ، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے وہ اس میدان میں کودا. اصل غلطی یہ ہوئی کہ رامائن پڑھنے والے کے ہاتھ میں حدیث دے دیا. گیتا رامائن جو پڑھتا تھا اس کے ہاتھ میں بخاری تھما دیا تو وہ تو مارے گھٹنا پھوٹے سر ہوگا ہی. ان کو حدیث قولی کی مثال ملی بھی تو کیا ملی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. نبی کا قول ہے. اچھا، تو یہ سنت قولی ہے، تو اس سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہی تو ثابت ہوا بیٹے، واجب تو نہیں ہوا. سنت ہے نا. یہ کر کے سنت سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ارے رکوع میں جاتے وقت بولتے ہو اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر بولنا سنت ہے کہ فرض؟ اگر کوئی اللہ اکبر نہ بولا اور چپ چاپ چلا گیا رکوع میں، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب عملوں والے سے پوچھو گے تب نہ بتاؤ گے. سنت کے ترک سے نماز ہو جاتی ہے، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو دلیل کام کیسے ہوئی؟ تم نے بہت زور لگایا تو سنت قولی قرار دیا، اور تمہارا موقف یہ ہے کہ یہ وجوب واجب ہے، اور وجوب بمانا فرض. ان کے ہاں واجب اور فرض میں فرق نہیں ہے. جب واجب بولتے ہیں تو اس کا مطلب فرض. جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہوئی نہیں. اب عقل کے اندھوں سے کون پوچھے کہ قرآن میں ایک ہی سورت ہے کہ اور بھی صورتیں ہیں؟ ارے قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. 114 صورتیں ہیں. ان میں سے ایک سورہ فاتحہ. یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو قرآن کے باہر ہے نا. جی مجتہد صاحب آپ کو کیسا مغالطہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو دیا ہے 7 مثانی اور قرآن عظیم. تو مجتہد صاحب نے اجتہاد کیا، یعنی قرآن عظیم الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے. یہ تو رامائن میں ہے، قرآن میں تھوڑے ہی ہے. قرآن جب کہا تو اس کا مطلب کہ سورہ فاتحہ اس میں داخل نہیں ہے. ماشاءاللہ کیا منطق ہے. کسی چیز کو خصوصیت سے ذکر کر دینا اس کو عموم سے نکال نہیں دیتا ہے. اگر کوئی آمنت بمحمد ہے کہ خاص اس عام سے باہر ہو گیا.
یہ تو اہمیت کی بنیاد پر اس کو الگ سے ذکر کیا، خصوصیت سے اس کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت کی بنیاد پر، نہ یہ کہ اس کو عموم سے نکالنے کے لیے۔ اللہ نے جب قرآن عظیم کہا تو قرآن عظیم میں سورہ فاتحہ بھی ہے، لیکن اس کا الگ سے ذکر اس لیے کیا کہ اس کی اہمیت زیادہ بتانا ہے۔ تو اس سے منطق یہ انہوں نے پیدا کیا کہ قرآن عظیم الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تب تو اس ابلیس کے نزدیک وہ مسلمان ہو جائے گا نا۔ سورہ فاتحہ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن پر جب ایمان لایا تو ہو گیا پورا قرآن۔ سورہ فاتحہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے، تو اس پر ایمان لاوے چاہے مت لاوے۔ ایسے ہی ابلیس کم عقلوں کے لیے ایسا لگتا ہے کہ قرآن کو جب ترتیب دیا گیا تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی کو نمبر اول میں رکھا تھا کہ یہ ابلیس لوگ کہیں کہہ نہ دیں کہ اس سے باہر ہے، یہیں سے شروع کرو تاکہ برق الٹتے ہی پتہ لگے کہ یہ سب سے پہلی سورت ہے قرآن مقدس کی، یہ قرآن کا جز ہے، یہ زیادہ اہمیت کی حامل صورت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الگ سے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، اس لیے نہیں کہ یہ قرآن ہی نہیں ہے۔ لیکن ماشاء اللہ سبحان اللہ، اسٹیج پر بیٹھنے والے کسی مولوی نے بھی توجہ نہیں دیا کہ مولوی صاحب اس طرح کی بچکانہ حرکتیں اور جاہلانہ بکواس آپ نہ کیجیے، ورنہ اہل حدیث کی بڑی رسوائی اور بدنامی ہوگی۔ اہل حدیث کے نزدیک الحمد شریف قرآن نہیں ہے۔ بولو، جو جس نے یہ اعلانیہ بولا کہ قرآن الگ چیز ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے، وہ قرآن سے الگ ہے۔ تو جب بیٹے قرآن سے الگ ہے تو قرآن میں کیوں اس کو رکھے ہوئے ہو؟ ایک صفحہ پھاڑ کے پھینک دو۔ جن کے علم کا یہ حال ہے، سوچئے، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام ابو حنیفہ کے، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام شافعی کے، یہ لوگ منہ لگتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے۔ ایسے نااہلوں کو اہل حدیث لوگ ہاتھوں پر اٹھائے پھرتے، بڑے بڑے علامہ لوگ، وہ کیا پوچھنا ہے؟ ارے کہیں بہتر تھا کہ یہ بیچارہ جو کر رہا تھا رامائن گیتا سنا رہا تھا، اس سے شاید کچھ 2-4 کو فائدہ بھی ہو جاتا۔ یہ غدر بود کرنے کے لیے ادھر رخ کیوں موڑ دیا اس کا؟ یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے۔ اب میں تھوڑی سی، کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا اور مجھ کو انہی کی تقریر کا محاذبہ کرنا ہے، کوئی اور زائد باتیں نہیں کرنی، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ہم احناف کا موقف ہے اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، اور یہی زیادہ مضبوط ہے دلائل کی روشنی میں، یہی زیادہ قرآن اور حدیث سے قریب تر ہے۔ حدیث و قرآن میں اس کے دلائل قوی اور مضبوط ہیں، اور یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی گہرائی سے حدیث کو سمجھا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو سمندر کی تہوں اور گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے، جس کی رسائی وہاں تک ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی اوپری سطح سے گزر جاتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گہرائیوں میں اترنے والوں میں سب سے زیادہ ماہر اور فنکار اور سب سے زیادہ گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ روایتیں ہر طرح کی ہیں، کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے، کچھ روایتوں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز میں ترمیم ہوتی رہی ہے۔ نماز کے جو مسائل ہیں وہ جس طرح
اس وقت ہیں، شروع میں اس طرح نہیں تھے، اس میں ترمیمیں ہوتی رہی۔ پہلے تو نماز میں بات چیت بھی کر لینا جائز تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ آتے تھے، جماعت کھڑی رہتی تھی، پہلے سے نماز ہو رہی ہے، اب ہم لوگ آئے تو پتہ نہیں کہ کئے رکعت ہو گئی، تو نیت باندھنے کے وقت پوچھ لیتے تھے بغل والے سے، ارے کتنا ہوئی، کئے رکعت ہوئی؟ كنا نتكلم في الصلاة عن زید بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة۔ امام بخاری حدیث نکال رہے ہیں، امام مسلم حدیث لا رہے ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں بات چیت کر لیتے تھے۔ جب نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، جب یہ آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو بات چیت سے منع کر دیا گیا۔ بات چیت سے اتنے ہی بولتے تو ہو سکتا ہے کہ باتیں چیت سے منع کیا گیا ہو، مقتدی کو تلاوت سے نہ منع کیا گیا ہو، لیکن آگے کہتے امرنا بالسکوت، اور ہم کو چپ رہنے کا حکم مل گیا، جو چپ رہے گا وہ تلاوت کرے گا۔ ہر تلاوت جو کرتا ہے وہ چپ رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے بات چیت کی پہلے چھوٹ تھی، اسی طرح تلاوت کی بھی پہلے چھوٹ تھی۔ بات چیت بھی بند ہو گئی بعد میں، اور تلاوت بھی بند ہو گئی بعد میں۔ ہم انکار کہاں کرتے ہیں؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ مقتدی پڑھتے تھے، حدیث میں آیا کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنا چاہیے، حدیث میں یہ بھی آیا کہ بات چیت بھی چلتی تھی، تو سورہ فاتحہ بھی چلتی تھی، تو کون دقت کی بات ہے؟ لیکن جب بات چیت آگے بند ہو گئی تو سورہ فاتحہ بھی بند۔ کہ دیو بند نہیں، بند کس نے کیا؟ دیو بند نے، اللہ کے نبی نے بند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کیا۔ اگر کچھ بھی پڑھا ہوتا، درسیات بھی پڑھا ہوتا، تو تفسیر جلالین ہی میں لکھا ہوا ہے قوموا للہ قانتین، اے طائعین او ساکتین۔ قانتین کی دو تفسیر کی گئی ہے، ساکتین بھی، قوموا للہ ساکتین۔ قوموا جماعت والوں کو حکم ہو رہا ہے، انفرادی حکم نہیں ہے، جماعت میں حکم یہ ہے ساکتین، چپ کھڑے رہو، قیام کی حالت میں سکوت۔ اور قیام کی حالت میں سکوت حنفی کرتا ہے کہ غیر مقلد؟ بولو ایمانداری سے، تم تو بدر بدو خسر خسر کرتے رہتے، الحمد شریف پڑھ رہے ہو تو چپ ہو، تو قانتین پر تمہارا عمل نہیں ہو رہا ہے، قرآن پر عمل ہمارا ہو رہا ہے۔ حافظ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تفسیر میں بھی لکھ رہے ہیں یہاں، کیوں؟ اس لیے کہ عن زید بن ارقم، زید بن ارقم سے روایت ہے امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کے اندر اس کی تفسیر آ چکی ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم کو منع کر دیا گیا کلام سے بھی، اور ہم کو حکم دے دیا گیا کاہے کا؟ سکوت کا۔ ہمارے خلاف کہاں وہ حدیث ہے؟ جب ہم یہ کہتے کہ کبھی سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے، تب نہ تم دکھاتے کہ دیکھو پڑھتے تھے، ارے تم دکھائے کہ پڑھتے تھے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پڑھتے تھے، لیکن لاسٹ معاملہ کیا قرار پایا ہے؟ فائنل جب نماز کی شکل ہوئی تو وہ فائنل صورت کیا تھی؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بحمد اللہ اس مسئلے میں بہت مضبوط، سنت قولی اور سنت عملی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جماعت کی نماز کب پڑھی ہے؟ جماعت کی وہ نماز کہ اس کے بعد پھر نبی نے جماعت سے نماز نہ پڑھی حیات میں،
حضور کی آخری جماعت کی نماز کون سی ہے؟ مرض الوفات کی ہے۔ حضور نے آخری دنوں میں جب بیماری شدت پکڑ گئی اور آپ مسجد میں آنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہا دو لوگوں کو نماز پڑھاوے۔ صدیق اکبر کو امام بنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنا دیا۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مرض میں افاقہ محسوس ہوا، طبیعت کچھ بحال سی ہوئی اور ادھر جماعت شروع ہو گئی تھی۔ حضور نے دو صحابی کو بلا کر، یا جو پہلے سے وہاں تیمارداری میں موجود تھے، ان کا سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے آئے اور صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز شروع ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور صدیق اکبر کے بائیں طرف آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو ادب کی وجہ سے صدیق اکبر نے چاہا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، صف میں چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، نہیں، تم اپنی جگہ پر جہاں ہو وہیں رہو، اور صدیق اکبر کے بائیں حضور بیٹھ گئے۔ تو داہنے والا کون ہوتا ہے؟ امام، اور امام کی طرف ایک مقتدی ساتھ میں کھڑا ہو تو کدھر رہے گا؟ امام کے بائیں کے دائیں؟ دائیں۔ تو صدیق اکبر کے بائیں تو حضور بیٹھ گئے، تو حضور کے داہنے کون ہوئے؟ صدیق اکبر۔ اب صدیق اکبر ہو گئے مقتدی حضور کے، اور پہلے سے کیا تھے؟ سب کے امام۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت نہیں کی، بلکہ اب امام حضور بیٹھ گئے۔ تو جس وقت حضور تشریف لائے تھے، قیام کی حالت تھی کہ قعود کی حالت تھی کہ قعدے کی حالت تھی؟ جماعت کھڑی ہوئی تھی نا بھی، تو صدیق اکبر اور سارے مقتدی قیام کی حالت میں تھے نا۔ تو قیام کی حالت میں جب نماز اسٹارٹ ہوتی ہے کیا پڑھی جاتی ہے؟ ارے بولو تو، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہو۔ جماعت جب کھڑی ہے اور شروع ہو رہی ہے نماز، قیام کی حالت ہے، تو امام کیا پڑھے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا نا۔ سورہ فاتحہ صدیق اکبر پڑھ رہے تھے اور اب آ گئے حضور، تو قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے وہاں رک گئے، ابو بکر نے چھوڑ دیا پڑھنا، اب اس کے آگے کون پڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور میں امام ہو گئے، اب صدیق اکبر کیا ہو گئے؟ حضور کے مقتدی اور مکبر پیچھے والوں کے لیے۔ تو پیچھے والوں کے لیے صدیق اکبر امام، اور صدیق اکبر کے امام کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب تک حضور نہیں آئے تھے تو امام کون تھے؟ صدیق اکبر۔ اب جب حضور تشریف لائے اور نماز میں شریک ہو گئے تو ابو بکر کی حیثیت اب امام کی نہیں رہی، بلکہ حضور کے مقتدی ہو گئے وہ۔ تو صدیق اکبر قیام کی حالت میں تھے، اب رسول اللہ تشریف لائے، اور حدیث میں آ رہا ہے، راوی بتا رہے ہیں، جماعت میں جو شریک ہیں وہ نقل کر رہے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، جہاں تک ابو بکر پڑھ چکے تھے اس سے شروع کیا، اس کے بعد سے اب شروع کیا پڑھنا قرآن کس نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر اگر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے تو حضور نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی،
آگے سے پڑھا قرآن. اب بتاؤ حضور امام ہیں. اب جب حضور شریک ہوئے نماز میں تو امام کی حیثیت ہوئی نا. بلا سورہ فاتحہ آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ایمانداری سے بتاؤ نبی کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو، ذرا ہمت کر کے بولو. عملوں والے اس ابلیس سے پوچھ کر بولو، نبی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کی نماز اس حالت میں سورہ فاتحہ کے بغیر ہو گئی، لما سقطت الفاتحہ فی هذه الحالہ، جب اس حالت میں کہ نبی امام ہیں اس حالت میں امام کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو گئی، فبالمعموم اولا، تو سورہ فاتحہ مقتدی سے کیوں نہیں ساقط ہوگی؟ عقل کے اندھو، آخری عمل کو لیا جاتا ہے، پہلے کے عمل کو نہیں لیا جاتا ہے. اگر وہ حدیث بھی ہے اور صحیح بھی ہے تو اللہ کے حبیب کا یہ آخری عمل ہے. اس کے بعد جماعت کی نماز نبی نے پڑھی نہیں ہے. آخری جماعت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر سورہ فاتحہ. بتاؤ حضور اگر امام ہے تب تو بدرجے اولا امام کی نماز بلا سورہ فاتحہ کی ہو گئی تو مقتدی کی کون مائی کا لال روک دے گا؟ نہیں ہوگی. اور اگر نبی کو تم مقتدی ہی مان لو تب بھی کم سے کم یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کا آخری عمل اور نماز جماعت کی فائنل صورت یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز. مطلب اتنا صریح حکم موجود ہے اور اس کے بعد بھی نظر نہیں آیا. نظر کیا آیا؟ کباڑیا دکان، شاید میرے مطلب والا پرزا مل جائے. یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ جملہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، ابو بکر جتنا پڑھ چکے تھے اس کے بعد سے حضور نے شروع کیا. یہ امام بخاری نہیں نقل کر رہے ہیں، یہ امام مسلم نقل نہیں کر رہے ہیں، لیکن امام ابن ماجہ اس کو نقل کر رہے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا محدث عظیم حافظ الدنیا الحمدللہ کہ وہ حنفی بھی نہیں ہے کہ یہ الزام لگا دو کہ اپنے امام کے سپورٹ میں نہیں، وہ شافعی ہیں، وہ قرب خلف الامام کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی کھلی حقیقت کا کیسے انکار کریں؟ فتح الباری اٹھا کر دیکھ لو، کہتے اسنادہ حسن. ابن ماجہ اور طحاوی کی یہ حدیث جس میں اللہ کے حبیب کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آگے پڑھا جہاں تک حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے، اس لفظ کے ساتھ اس کی سند حدیث کی حسن ہے. حسن کا مطلب قابل استدلال ہے، اس کو مسائل میں حجت بنایا جا سکتا ہے، احکام میں بالاتفاق سارے محدثین کے نزدیک یہ دلیل بنائی جا سکتی ہے. تو الحمدللہ صحیح حدیث، صحیح بمانا مضبوط، حسن یہ صحیح سے نیچے کا درجہ ہے محدثین کی اصطلاح میں، لیکن قوی الاسناد ہے، قابل احتجاج ہے. بتاؤ یہ تو موجود ہے، تو تم تو بہت بار بار اعلان کر رہے تھے اگر ایسی حدیث مل جائے تو ہم بھی عمل کریں گے. تو کب سے کرو گے بتاؤ نا؟ وہ بھی دن آئے، لیکن ہم جانتے ہیں ہٹ درمو تم کو لاکھ صحیح حدیث دے دی جائے لیکن تمہاری خواہش نفس اور حدیث نفس کے خلاف ہے تو تم کبھی ایمان لانے والے نہیں. تو کم سے کم ہمت کر کے اتنا ہی کہہ دو کہ نبی کی آخری جماعت کی نماز صحیح نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حنفی طریقے کے مطابق بلا سورہ فاتحہ کے پڑھ دیا تھا نبی نے. نہ تو کم از کم یہ دکھا دو کہ نبی نے بعد میں اس نماز کو دوہرا لیا تھا، لوٹا لیا تھا، نماز فاسد ہو گئی تھی، بلا سورہ فاتحہ کی ہوئی نہیں تھی، تو کمرے میں جا کے دوبارہ پڑھ لیا ہوگا.
اور امام صاحب کی جب نہیں ہوئی تو مقتدیوں کو کیوں نہیں بتا دیا؟ کوئی کروٹ چین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے کہ جس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں پایا، شاید کوئی اور پائے، ایسا کروڑوں میں ایک بار ہو سکتا ہے۔ حدیث اور امام ابو حنیفہ کے علم میں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں بہت وسیع تھا، بہت وسیع تھا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ اور لوگ اوپر سے گزرتے تھے تو اوپر سے گزرتے تھے تو بلبلے کو دیکھا اور بہت ہاتھ مارا تو ایک کچھوا پکڑ لیا اور کچھ اور مینڈک اونڈک ہاتھ میں آ گیا اور بہت زور لگایا تو ایک آدھ مچھلی اسی پڑ گئی ہاتھ میں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ موتی بھی اس میں تھا۔ نا ہم تو بہت گھومے سمندر میں، موتی کہاں ہے؟ تو موتی بیٹے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ موتی کے لیے جو اہلیت چاہیے، جن خطرات سے گزرنے کی صلاحیت چاہیے، وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں، تم کہاں سے پاؤ گے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل حدیث کی تمام کتابوں میں بکھرے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ بخاری میں نہیں، بخاری میں بھی ہے۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی تھی اور حضرت ابو بکر مسجد میں آئے۔ مسجد میں داخل ہوئے تو سب تک پہنچتے پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ حضور رکوع میں گئے تو سارے صحابہ جتنے مقتدی تھے سب رکوع میں چلے گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم سب میں جا کر نیت باندھیں گے جب تک تو حضور رکوع سے سر اٹھا دیں گے، اور رکوع سے سر اٹھا لیا حضور نے اور اب نماز میں ہم شریک ہوں گے تو رکعت تو نہیں مل پائے گی۔ تو سب میں پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، جہاں مسجد میں پہنچے تھے وہی نیت باندھ لی اور نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے۔ اور رکوع میں چلے گئے اور کھسکتے ہوئے رکوع میں چشمے پہنچ گئے تو امام کے ساتھ رکوع پا لیا۔ اب رکوع سے اٹھے، قوما کے بعد پھر سجدہ، تو رکوع میں تو الحمد شریف پڑھیں گے نا، تو بولو نا۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے، سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ رکوع سجدے میں قرآن پڑھنا حرام ہے، منع ہے۔ تو رکوع میں تو نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، رکوع کے بعد اٹھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر ٹائم ملا، وہ بھی نہیں، پھر سجدے میں گئے تو وہاں بھی نہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا نا کہ کم سے کم وہ رکعت تو دوہرا لیتے، کیونکہ اس رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی نہیں۔ جب حضور نے سلام پھیر دیا، ساتھ ساتھ انہوں نے بھی سلام پھیر دیا، تو یہ تو کھسک کے رکوع ہی کی حالت میں نہ صف میں داخل ہوئے تھے، تب بغل والے کو تو نظر آ رہا تھا کہ یہ آ رہا پیچھے سے جھکا ہوا۔ تو نماز جب ختم ہو گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب دیکھیے، جب آپ رکوع میں گئے تھے تب یہ مسجد میں آئے تھے اور یہ صف میں نہیں پہنچ پائے کہ وہیں نیت کر کے رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں کھسک کر آ گئے تھے صف میں۔ اس طرح سے انہوں نے رکعت پکڑ لیا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا بلا سورہ فاتحہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کی رکعت نہیں ہوئی، جاؤ رکعت دہراؤ یا نماز دہراؤ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث والے نہیں تھے نا، اہل حدیث۔ حضور نے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا،
یا اللہ تیرا اور شوق بڑھائے. نماز کا اتنا شوق کہ صف میں پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا, پیچھے ہی نیت باندھ لی. تو حضور کو بجائے اس کے کہ کہنا چاہیے تھا کہ جا تیری نماز چوپٹ ہو گئی, جا تو حنفی کیسے ہو گیا, بلا سورہ فاتحہ نماز کیسے پڑھی. حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی, بلا سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی. نبی کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا, یہ فتویٰ معلوم ہوا تو کس کو, ان کو معلوم. اور سورہ فاتحہ والے کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. دیکھو نا بخاری شریف پہلی جلد اٹھا کر باب من رکع دون الصف, یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف جلد اول باب من رکع دون الصف. صف کے پہلے ہی کوئی رکوع میں چلا جائے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں یاد رکھو, جب طاہر حسین چلا جائے گا تب مینڈک پھر چرچرانے لگے گا, چرچرانے لگیں گے لوگ, کہیں گے کہ صاحب ان کو تو موقع ہی نہیں ملا. کیا تم کو بھی موقع نہیں ملتا ہے؟ یہ جو صحابی آئے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے تو بلا سورہ فاتحہ ان کی نماز اس لیے ہو گئی کہ ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں. تم آتے ہو تو امام رکوع میں تو نہیں ہوتا, تم آتے ہو تو امام تو قرات کر رہا ہوتا ہے قیام کی حالت میں, تم کو تو موقع ملا, تو اس کو موقع نہیں ملا, یہ تو معذور ہے. معذور پر کیسے غیر معذور کو قیاس کیا؟ ابلیس صاحب کے استاد صاحب پھر چرچرانے لگیں گے تو ایک خوراک دوا ان کو کھلا دینا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو اگر معذور بھی ترک کر دیتا ہے تو فرض ثابت نہیں. کیوں بھائی؟ اگر کوئی آدمی آیا ایسے وقت میں کہ رکوع بھی امام کر چکا تھا, یا ایسے وقت میں آیا کہ ایک سجدہ امام کر چکا تھا, ایک کے بچا ہوا تھا, تو ایک ہی سجدے میں شریک ہو جائے گا تو وہ رکعت ہو جائے گی. کیوں؟ اس کو تو ایک سجدے کا موقع ہی نہیں ملا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے نہ کرنے پر عذر قبول نہیں کیا جائے گا. وقت تنگ ہے یا وقت میں وسعت ہے, اگر اس کو وسعت ہوتی اور ایک سجدہ چھوڑ دیتا نماز ہو جاتی, نہیں ہوتی. اور وقت ہی نہیں ملا اور اس لیے چھوڑ دیا تو ہو جائے گی, نہیں ہوگی. آیا ایسے ٹائم میں کہ ایک کے سجدہ ملا امام کے ساتھ, ایک سجدہ ملوے نہیں کیا, تو یہ تو معذور ہے بیچارہ نا, اس کو ٹائم میں نہیں ملا ایک سجدے کا, تو اس کو بول دو کہ ہو گئی نماز. معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی اگر فرض ہوتی اس طرح جس طرح رکوع فرض ہے, سورہ فاتحہ اگر فرض ہوتی جس طرح سجدہ فرض ہے, تو سجدہ چھوڑ دینے سے عذر کی حالت میں نماز نہیں ہوتی, تو اس عذر کی وجہ سے سورہ فاتحہ چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی. معلوم ہوا کہ یہ اس درجے کا فرض ہے ہی نہیں. یہ بے وقوف بناتے ہیں, الو بناتے ہیں. جو تم فرض مانتے ہو یہ اس طرح کا فرض نہیں ہے, سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا حنفیوں کا. ارے بابا, مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں پڑھنے کی دو قسم ہیں, ایک ہے حقیقتاً پڑھنا اور ایک ہے حکماً پڑھنا. ایک ہے حقیقتاً پڑھنا اور ایک ہے حکماً پڑھنا. اب کوئی کہے صاحب ہم تو یہ دو قسم نہیں مانیں گے, یہ دو قسم آپ کی ہم نہیں مانیں گے, تو ٹھیک ہے بھائی مت مانو, مت مانو. کہ کتنے دن نہیں مانو گے؟ 11 مہینے نہیں مانو گے, 12ویں مہینے میں تو مان لو گے. ارے رمضان کا جب آئے گا مہینہ تو اس مہینے میں تو ماننا پڑے گا, کیونکہ تراویح کی نماز تم بھی پڑھتے ہو, تراویح کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ تم 8 پڑھتے ہو, ہم 20 پڑھتے ہیں, لیکن پڑھتے ہو تم بھی. اور قرآن ایک ختم تم بھی پڑھتے ہو, 8 ہی رکعت میں صحیح, لیکن ایک ختم قرآن
پڑھتے ہو، تو بتاؤ پورا قرآن تمہارا حافظ پڑھ رہا ہے تو پورا قرآن تراویح میں ایک ختم صرف امام کا ہوتا ہے کہ مقتدی کا بھی ہوتا ہے؟ ارے جو امام ہے 8 رکعت تراویح کا، صرف اسی کا ختم قرآن ہوا نا، تمہارا تو نہیں نا ہوا؟ کہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کہ غیر مقلدوں میں سارے مقتدی ختم قرآن رمضان میں نہیں کرتے، صرف امام کرتا ہے۔ سب کیسے کہتے ہیں کہ آج چلو ہمارے یہاں قرآن ختم ہے، آج میرا تراویح ختم ہوگا، تیرا کیسے ختم ہوگا؟ تو امام کا ہوگا، تو بقل الداس پڑھیے نہیں رہا تھا۔ تو کہے گا کہ نہیں امام پڑھ رہا تھا نا تو ہمارا بھی ہوا۔ 313 سورت امام پڑھتا ہے تو مقتدی کی ہو جاتی ہے، تو یہی سے ایک سورت نے کون قصور کیا ہے کہ اس کو تم سزا دے رہے ہو؟ بے ایمانو، 313 میں نائب ہو جاتا ہے امام مقتدی کا، تو ایک سورت میں کیوں نہیں ہوگا؟ وہی قرآن کا یہ بھی حصہ ہے، 313 جس کا حصہ ہے، تو 313 میں مقتدی کی حکمن تلاوت ہو جاتی ہے امام کی تلاوت سے۔ امام ابو حنیفہ بھی وہی کہتے ہیں کہ کاہے کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، آخر تو ایک دن تم بھی مانو گے، رمضان میں تو ماننا ہی پڑے گا بیٹا تم کو بھی کہ تلاوت حکمن بھی ہو جاتی ہے۔ جب امام تلاوت کر رہا ہے، امام پورا قرآن ختم کر رہا ہے، تو مقتدی کا بھی ایک ختم قرآن مانا گیا، تم نے بھی مانا۔ اگر نہیں مانا تو کہو مقتدیوں نے ختم قرآن کی سنت نہیں آتی، یہ سب مخالف سنت کے رہ گئے، لیکن تم بھی کہتے ہاں ان کی بھی ہو گئی، تو 313 میں نائب بن جاتا ہے امام، ایک میں کیا قصور ہے؟ جبکہ ایک کے لیے خصوصیت سے الگ سے نبی کا حکم موجود ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے موجود تو مقتدی کی تلاوت امام کی تلاوت ہو گئی، امام کی تلاوت مقتدی کی طرف سے ہوئی۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ٹھیک ہے، لا صلاۃ میں یہ کہاں ہے کہ تلاوت جب بھی ہونی چاہیے تو حقیقتاً ہونی چاہیے، حکمن بھی آتا ہے روایت کے اندر، لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں جس کا خطبہ نہیں۔ خطبہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنے لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان سب کا جمعہ بلا خطبے کے ہو جاتا ہے، ہر جمعہ پڑھنے والا خطبہ پڑھتا ہے؟ بولو غیر مقلدو، تم بولو ہمت کر کے، ہر نمازی جو جمعہ پڑھنے آیا سب خطبہ پڑھتا ہے؟ تو خطبہ تو شرط ہے، آیا کہ من لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، اس کا جمعہ نہیں جس کا خطبہ نہیں، تو خطبہ خالی خطیب نے پڑھا تو سب کی طرف سے خطبہ ہو گیا، خطبہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، اور سورہ فاتحہ سب کی طرف سے نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ویسے وہاں آتا ہے لا جمعۃ لمن لا خطبۃ لہ، اس کی نماز جمعہ نہیں جس کا خطبہ نہیں۔ جیسے خطبے کے اندر سب کا خطبہ ہو جاتا ہے خطیب کے پڑھ دینے سے، اسی طریقے سے امام کے پڑھ دینے سے سب کا ہو گیا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اب دیکھو یار نے کیا گل کھلایا، یہاں سے اٹھا کر لے گیا کہاں کہ جب حضور نے فرمایا کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں، کوئی نماز، تب دیکھو یہ نماز کو کہاں لے گیا؟ قبرستان، جنازہ، کہ جنازے کی نماز بھی ایک نماز ہے، اب بلا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں، کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، تو جنازے کی نماز بھی بلا سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی۔ کتنے دور کی گوٹی لایا، اور اس کے بعد لایا بھی دلیل میں کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی جنازے کی نماز میں،
اب ان سے پوچھئے کہ عبداللہ ابن عباس کس پیغمبر کا نام ہے؟ نبیوں میں سے ایک نبی کا نام عبداللہ ابن عباس بھی ہے، یہ تو صحابی ہے نا، اور صحابی کا عمل تمہارے نزدیک حجت بنتا نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو صحابی کا عمل ہم حجت نہیں مانتے، ہم تو صرف معصوم کے پیچھے چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اب وقت پڑتا ہے تو کیلکولیٹر کے پیچھے بھی چلنے لگتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو لے آئے، ارے لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم